میں لے کر چلو اور ٹیپو سلطان کے رشتہ داروں کو لاؤ، دیدار کراؤ، زیارت کراؤ اور اس کے بعد اگلی کارروائی پوری کرو۔ میرے دوستو، اس وقت اس نے ایک اعلان کیا، انگریز نے اعلان کیا جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو اس وقت انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ اعلان کیا انگریز نے آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر۔ انگریز کی مجال نہیں تھی کہ جب تک ٹیپو کی آنکھ کھلی تھی، جب تک ٹیپو کے جسم میں روح تھی، جب تک ٹیپو زندہ تھا، جب تک ٹیپو میدان میں تھا، جب تک ٹیپو کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب تک ٹیپو کے ہاتھ میں اپنی حکومت کی بات دوڑ تھی، تو انگریز میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اعلان کرے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن جیسے ہی ٹیپو شہید ہوا تو انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ ساری حکومتوں کو انہوں نے لے لیا اور جن لوگوں نے ان کی چاپلوسی کی ان کو انہوں نے باقی رکھا اور ہندوستان پر ناجائز قبضہ جما لیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک صفت نیک، صالح، نیک انسان، بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی تہجد نہیں چھوڑی، بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی نماز نہیں چھوڑی، بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ظلمن کسی کو قتل نہیں کیا، ظلمن کسی کو کبھی نہیں مارا۔ آپ بادشاہ تھے لیکن ساتھ میں ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ہمیشہ باوضو رہنا اور ماں کی تربیت جو ملی تھی، جنگ کے میدان میں غازی رہنا اور خلوت کے اوقات میں عابد رہنا، تو حضرت ٹیپو سلطان نے دونوں چیزوں کو رکھا۔ جنگ کے میدان میں ہمیشہ بہادری سے لڑے اور جب خالی اوقات ملتے تو اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں، آج ہم لوگ انہیں یاد کر کے خوش ہو رہے، آج ہم لوگ ان کے طور طریقے کو یاد کر کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے۔ لیکن کیا یہ صفات ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ان صفاتوں کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم تمام انسانوں کو انسانیت کے ناطے عزت و احترام سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس انسان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، آپ کو اس انسان کی زندگی کی ایک ایک صفت اپنے اندر لانی پڑے گی، تب جا کر آپ صحیح معنی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وارث کہلاؤ گے۔ ورنہ اگر صرف 20 نومبر آیا، ہم لوگوں نے چند منٹ کے لیے انہیں یاد کر لیا اور پھر سال بھر ان کو کوئی یاد بھی نہیں کیا، ان کی تعلیمات کو بھی یاد نہیں رکھا، تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ حضرت ٹیپو سلطان کو 300 سال کے بعد بھی یاد رکھے ہوئے۔ یہ آپ کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اس بات پر۔ اور دوسری چیز یہ کہوں گا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جیسی زندگی گزاری، ان صفات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دی۔ انگریزوں سے مقابلہ تھا، وہ بھی اس لیے تھا کہ ہمارے پیارے ملک بھارت پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے پوری زندگی اپنی کھپا دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ اللہ والوں کی صفات ہوا کرتی ہیں۔ ایک جگہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دوسری جگہ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو وہ جنگ کے میدان میں بھی اتر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اللہ والے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور آج ٹھیک ہے کہ لوگوں نے تاریخ کو بدل دیا ہے، لوگوں نے اتہاس کے پنوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور وہ اتہاس پڑھایا جا رہا ہے آج دونوں طرف سے، چاہے ہمارے چھترپتی شیواجی مہاراج ہو یا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہو۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی فوج میں بھی مسلمان تھے اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں بھی ہندو بھائی تھے۔
यानी उन्हें कोई तरीके का हिंदू मुस्लिम का कोई बैर नहीं था। लेकिन आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किधर निकल रहे हैं? एक मुल्क में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, और फिर हम एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे से दूरी पैदा करें, ये नहीं हो सकता। ये हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तालीम नहीं है, ये हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीम नहीं है। ये लोग कभी भी जात पात नहीं किया करते थे, जो भी उनके अपने राज्य में रहता था उनको इज्जत और एहतराम से रखते थे, सबको मान सम्मान देते थे और सबकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते थे। आपको क्या याद नहीं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक मुस्लिम हुक्मरान की बहू को लाया गया कि ये उसकी बहू है जिसको हमने हराया है, उन्होंने कहा कि इसको अच्छे तरीके से आंचल इसको उड़ाओ, पर्दे में रखो और उसके घर पे पहुंचाओ, अगर वो किसी की बहू है तो वो मेरी बेटी है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वो जुमले याद नहीं कि मेरी रियाया में जो भी रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, इंसानियत के नाते सब मेरे अपने हैं, अगर किसी को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं उस तकलीफ को महसूस करूंगा। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल हुकूमत किए। आप देखिए, आपकी जिंदगी को पढ़िए कि आपकी हुकूमत में कितने हिंदू भाई बड़े बड़े मर्तबों पर फाइज थे, कितने राजपूत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। इन लोगों ने कभी जात पात नहीं की, लेकिन अब तारीख के पन्ने बदल चुके हैं। अब हमारे मुल्क की हवाएं बदलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस मुल्क को अमन से प्यार है, इस मुल्क में मोहब्बत की दुकान चलेगी, इस मुल्क में मोहब्बत ही काम करेगी और हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब एक होकर रहेंगे तो ही इस मुल्क की खूबसूरती बाकी रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो ये यादगार रखी गई, वाकईतन आप लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं नौजवानों को मुबारकबादी पेश करूंगा और खासकर हमारे हाफिज समीर साहब को, मौलाना फेरोज साहब को, कि इन्होंने ये नौजवानों की फिक्रों को एक अलग रुख की तरफ मोड़ा। हमारे नौजवान बाज़ औकात होता है डीजे बजाते हैं और नाचते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम डीजे वगैरह को हराम करार देते हैं, हराम समझते हैं। डीजे बजाना हमारी शरीयत में नहीं है। इसलिए अल्लाह का करम है कि इन दोनों उलमा की मेहनत से आज हमारे नौजवान बच्चों ने इसको, आज हमारे नौजवानों ने इसको जलसे की शक्ल में तब्दील किया, प्रोग्राम की शक्ल में तब्दील किया। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात थी उस पर सुनने के लिए हमारे नौजवान बच्चे जमा हुए। जयंती उन्होंने नहीं मनाई, ये बड़ी मुबारकबादी है। एक याद करो आप उस तारीख को, इस तरीके से प्रोग्राम मुनाकिद करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन डीजे बजाना और जुलूस निकालना और नारे लगाना ये हमारे इस्लाम में नहीं। हमारा इस्लाम इन चीजों को पसंद नहीं करता है। आप याद कीजिए, एक हमारा हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला सुपर पावर बादशाह, उसको याद कीजिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए शहीद होने वाला बादशाह हजरत टीपू सुल्तान को याद कीजिए। लेकिन याद करने का जो अंदाज है वो ये होना चाहिए जो आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई जब हाफिज समीर साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने जयंती के मौके पर जलसा रखा है। यानी जयंती नहीं मना रहे हम लोग, लेकिन टीपू सुल्तान को याद करने के लिए हमने एक जलसा रखा है। बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। एक अब ये तो मैंने बात की है जिस मौजू पर, लेकिन एक खास चीज जो आज हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा बयान करने की जरूरत है वो है नशा आवर चीजों का इस्तेमाल। नशा आवर चीजों का इस्तेमाल। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपको टीपू सुल्तान की मोहब्बत मुबारक हो, आप टीपू सुल्तान से मोहब्बत करते हो, करते रहिए। आपके वो बड़े हैं, आपके वो सर के ताज है, वो अल्लाह वाले हैं, वो इस मुल्क के लिए शहीद होने वाले हैं, वो इस मुल्क के लिए लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से हम भगत सिंह को याद करते हैं ऐसे ही हजरत टीपू सुल्तान को भी याद करेंगे। आप याद करते रहिए, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताई है कि अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए, अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए। हजरत टीपू सुल्तान ने कभी नशे की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया।
حضرت ٹیپو سلطان نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، حضرت ٹیپو سلطان نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس لیے آج جو نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، آج جو نشے کی لت ہمارے جوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، مختلف طریقے کی گولیاں استعمال کی جا رہی ہے، مختلف طریقے سے سونگنے والے نشے استعمال کیے جا رہے ہیں، آج ہم راتوں کو زیادہ جاگتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں، یہ صفت بھی میرے نوجوانوں اپنے اندر سے نکالنا پڑے گی۔ رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح کو جلدی اٹھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ ٹیپو سلطان کی جیسی تاریخ رقم کریں گے، آپ کو بھی آنے والی نسلیں کسی اپنا بہادر اور شہسوار سمجھ کر یاد کرے گی۔ آج ہم 350 سال گزرنے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان کو یاد کر رہے ہیں، ایسے ہی 100 سالوں کے گزرنے کے بعد آپ کو بھی آپ کی نسلیں یاد کرے گی کہ فلا فلا بہادر ہماری نسلوں میں گزرا ہے، لیکن کب؟ جب آپ حضرت ٹیپو سلطان کی جیسی زندگی گزاریں گے، آپ اپنی نوجوانی کی قدر کریں گے، نشہ آور چیزوں کو چھوڑیں گے، نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نشہ آور چیزوں سے توبہ کریں گے۔ آج ہی سے جو بچے بھی، چاہے وہ گٹکا ہو، ویمل ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، سبھی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یاد رکھیے یہ چیزیں آپ کی جوانی کے لیے زہر قاتل ہے، آپ آگے چل کر بہت بڑا کارنامہ انجام ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے۔ آپ نشہ بھی کریں اور کچھ کارنامہ بھی انجام دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو باعمل بناؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اوہر کے جو بھی نوجوانوں نے یہ پروگرام رکھا ہے ان تمام کی حفاظت فرمائے اور ان تمام کو اور بھی بہادری نصیب فرمائے، ان تمام کو جو بھی ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے میں ہمارے حافظ سمیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو صحیح رخ پر موڑ دیا، صحیح رخ پر موڑ دیا، اور اس طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جینتی کے موقع پر یہ بہترین پروگرام منعقد ہوا۔ ویسے میں کہنا چاہوں گا اور گاؤں والوں کو کہ آپ کو اللہ نے حافظ سمیر کی شکل میں بہت کم عمر میں ایک ہیرا نوازا ہے، آپ ان کی قدر کیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کا مکتب بھی چلتا ہے، میں خود آ کر گیا ہوں، ماشاءاللہ تعلیم بھی بہترین ہے، بڑے جو نوجوان بچے ان کی تعلیم کا بھی ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے انتظام کر رہے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہترین انداز میں مکتب بھی چل رہا ہے اور بہترین طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حافظ صاحب کو اللہ اور بھی ہمت دے دے، بلندی دے دے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے اور تمام شروع سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اوہر کے تمام رہنے والوں کو میں اس پروگرام کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مولانا مبارک صاحب بہت پیاری اور بہت اچھی باتیں بتلا رہے تھے۔ تو دینی علم ہمارے اندر ہونا چاہیے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کیونکہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم دے تو عمل بھی دے خدا، ورنہ یہ وہ ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے اب میں قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو انعامات سے نوازنا ہے، انعام یعنی کچھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ قاضی فیروز صاحب ندوی جو ہمارے آج کے صدر جلسہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The freedom